الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین عظام، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کا جائزہ لیا، اس کے بعد تمام انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ تمام انبیاء کے سردار میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہمارا ایمان بھی ہے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر انسانوں کا جائزہ لیا، پھر اس انسانوں میں سے ایک جماعت کو نبی علیہ السلام کی صحابیت کے لیے منتخب فرمایا۔ انبیاء یہ خدا کے نمائندہ ہوتے ہیں، اور صحابہ یہ نبی علیہ السلام کے نمائندے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے جب دین کی تبلیغ آپ نے شروع کی، جب آپ نے اس دین اسلام کی دعوت شروع کی، تو آپ کی دعوت پر فوراً جنہوں نے لبیک کہا وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ہم امیر المؤمنین بھی کہتے ہیں، خلیفۃ الرسول بھی کہتے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مرتبہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، یہ نبی کے سفر کے بھی ساتھی ہیں اور یہ نبی کے حوض کوثر کے بھی رفیق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے جس کسی کو بھی دعوت پیش کی وہ دعوت قبول کرنے میں تھوڑا سا ہچکچایا، لیکن یہ صدیق اکبر وہ شخص ہے کہ جنہوں نے میری آواز پر بغیر چوں چرا کیے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو مہینہ چل رہا ہے جمادی الثانی کا، اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، تو اسی مناسبت سے ان کی زندگی مختصر آپ کے سامنے پیش کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تھا عبد الکعبہ۔ عبد الکعبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل کر ان کا نام رکھا تھا عبداللہ۔ یہ آپ کا اصل نام ہے عبداللہ، آپ کی کنیت سے آپ مشہور ہیں اور آپ کے لقب سے آپ مشہور ہے کہ ابو بکر صدیق، یہ آپ کا لقب ہے صدیق، کہ آپ سچے ہیں، اس لیے کہ آپ نے دین اسلام کا انکار نہیں کیا۔ آپ سچے ہیں اس لیے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی ہر بات کا آپ نے اقرار کیا، نبی علیہ السلام کی ہر بات کی آپ نے تصدیق کی سب سے پہلے، تو اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے ابو بکر۔ ابو بکر کے معنی ہیں پہل کرنے والا، ہر معاملے میں پہل کرنے والا۔ ابو کے دو معنی آتے ہیں، ایک آتے ہیں پہل کرنا، ایک معنی آتے ہیں باپ کے۔ تو آپ کے لڑکوں میں تو کوئی شخص نہیں ہے بکر جس سے آپ کو کہا جائے کہ ابو بکر، تو لہذا ابو بکر کے معنی ہوئے پہل کرنے والا، ہر کام میں نبی علیہ السلام کے ہر فرمان میں، دین کے ہر معاملے میں، دین اسلام پر عمل کے ہر معاملے میں پہل کرنے والا شخص ہے ابو بکر، اس لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ولادت عام الفیل، جس کا ذکر گزشتہ آیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے، ولادت سے 50 دن پہلے غالباً ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ ابرہہ نام کا ایک بادشاہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ جب وہ مکے کے قریب پہنچا تو اللہ نے ابابیل کے لشکروں کو بھیجا، وہ چھوٹے سے پرندے جن کی چونچ میں ایک کنکر تھا، وہ جب پھینکتے اوپر سے تو چھوٹا سا اور کنکر تھا اور اتنا تیز دھار کنکر تھا کہ وہ انسان کے سر پر گرتا تو اس کے پیر تک چلے جاتا، اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ تو اللہ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے ابابیل کے لشکر کو بھیجا تھا۔ تو یہ عام الفیل کا جو واقعہ ہوا، اس واقعے کے 2 سال 4 مہینے بعد غالباً آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت معزز گھرانے کے تھے اور آپ تاجر تھے، ملک شام اور دوسرے ملکوں میں جا کر آپ تجارت کیا کرتے۔ شروع سے آپ کے مزاج میں عاجزی
ان کے ساری حق بات کو قبول کرنے، یہ شروع سے یہ آپ کی صفات تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستانہ بھی تھا۔ جیسے نبی علیہ السلام کسی بھی کام کو، برے کام کو پسند نہیں کرتے تھے، ایسے ہی صدیق اکبر کا بھی یہی حال تھا۔ نبی علیہ السلام دین کی تبلیغ سے پہلے آپ کے سر پر نبوت کا تاج جو رکھا گیا 40 سال کی عمر میں، بظاہر جب آپ کو دین کی تبلیغ ہوئی، قرآن کا نزول آپ پر ہوا، اس سے پہلے تک بھی نبی علیہ السلام کا یہی حال تھا کہ آپ کسی ایسی مجلس میں شرکت نہیں کرتے تھے جس میں غیر اللہ کی پوجیں ہوں، ایسی مجلس میں آپ شرکت نہیں کرتے تھے جس میں شعر و شاعری ہو، لفاظی ہو، گالی گلوچ ہو، بے حیائی ہو، ایسی مجلس میں اللہ کے نبی شرکت نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح صدیق اکبر کا بھی یہی مزاج تھا کہ وہ بھی ان مجلسوں سے دور بھاگتے تھے۔ تو اچھی دوستی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا، کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور مجھ کو اللہ کا رسول مان لو، تفلحو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب یہ اعلان اللہ کے نبی نے کیا اور نبی نے یہ دعوت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیش کی، تو انہوں نے فوراً نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد 40,000 درہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ انہوں نے دین اسلام کے خاطر اپنا سب کچھ مال اللہ کے راہ میں لٹا دیا۔ جب دین اسلام پھیلنا شروع ہوا، صحابہ کلمہ پڑھنے لگے، مسلمان ہو گئے، ظالم ان پر ظلم کرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو عرب کی تپتی ہوئی زمین پر گھسیٹا جاتا، روزانہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کانٹی دار لکڑیوں سے مارا جاتا، اور اس لیے مارا جاتا کہ صرف ان کا جرم یہ تھا، ان کی نظر میں وہ یہ کہتے تھے مشرکین کہ تم نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، لہذا ہم ان کو نبی نہیں مانتے، لہذا تم مذہب بدل لو۔ تو حضرت بلال کہتے کہ جب انسان گھڑا خریدتا ہے تو اس کو مار کر دیکھتا ہے کہ یہ مضبوط ہے یا نہیں، اس کے اندر جو صلاحیت ہونی چاہیے پانی کو ٹھنڈا کرنے کی، پانی کو روکنے کی، وہ ہے یا نہیں۔ حضرت بلال کہنے لگے میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ بھی میرا امتحان لے رہا ہے کہ جب میں نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، میں اس پر خوش ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے پیسے دے کر ان کے آقا کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا۔ ایسے ہی اور بھی صحابہ کرام جو غلام تھے کسی کے، جب وہ کلمہ پڑھ لیے، ان کے آقاؤں نے ان پر ظلم کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا مال دے کر ان کو آزاد کروایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 24 گھنٹے نبی علیہ السلام کے ساتھ سایہ کی طرح رہتے تھے کہ جہاں نبی ہو وہاں صدیق موجود ہوتے۔ یہ محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی علیہ السلام کا معراج کا سفر ہوا، جب آپ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر، پھر فجر سے پہلے واپسی۔ جب صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رات کو میرا معراج کا سفر ہوا، تو تمام مکے کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جب یہ بات وہ لے کر گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا یہ بات ممکن ہے کہ ایک رات میں کوئی شخص مکے سے مسجد اقصی جائے
پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں بھی جائے اور تھوڑے سے وقت میں واپس آ جائے، کیا ممکن ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی ایسا تو ناممکن ہے۔ لیکن صدیق اکبر نے یہ پوچھا کہ اچھا بتاؤ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارے پیغمبر محمد کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر یہ بات محمد کہہ رہے ہیں تو 100% صحیح ہے۔ اسی لیے ان کا لقب پڑا صدیق، سچ بولنے والا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک لقب ہے عتیق، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا، عتیق کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ بن ابو بکر، ایک بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن بن ابو بکر، ایک بیٹے کا نام ہے محمد بن ابو بکر، اور آپ کی صاحبزادی اسماء بنت ابی بکر جو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، اور آپ کی ایک دوسری بیٹی حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم سب کی ماں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، اور ایک اور بیٹی آپ کی جن کا نام تھا ام کلثوم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہے جن کی چاروں نسلیں صحابی، ان کے باپ ابو قحافہ یہ صحابی، حضرت ابو بکر یہ صحابی، اور حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر یہ صحابی، اور آپ کے پوتے محمد عتیق یہ بھی صحابی۔ یہ وہ صحابی ہے جن کی چاروں نسلیں صحابی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی علیہ السلام دین کی تبلیغ کرتے، نبی اکرم علیہ السلام پر ظلم شروع کرتے کفار مشرکین، فوراً ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے اور نبی علیہ السلام کے سامنے چٹان بن جاتے۔ انہوں نے اپنی جان تو پیش کر دی، لیکن نبی اکرم علیہ السلام کو تکلیف ہونا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام مکے میں گزر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی تبلیغ کی دعوت دے رہے ہیں، نبی کو گھیر لیا گیا۔ انہوں نے نبی اکرم علیہ السلام پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ ابو بکر آئے، آ کر انہوں نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس شخص کو اس جرم میں مارتے ہو جو کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ تو سچ کہتا ہے، مان لو گے تو تم کامیاب ہوگے، انکار کرو گے تو تمہارا ہی خسارہ ہے، جہنم تمہاری منتظر ہے۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ظلم کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ آپ کو مارا گیا، جوتوں سے مارا گیا، لاٹھیوں سے مارا گیا، آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان کر دیا گیا، بے ہوشی کی عالم میں مکے کی گلی میں ابو بکر صدیق پڑے ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود تھے۔ صدیق اکبر کو شام کو ہوش آیا، والدہ نے کہا کہ ابو بکر یہ دودھ کا پیالہ پی لو، تمہارے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے میں اس وقت تک دودھ نہیں پیوں گا جب تک مجھے اس بات کا پتہ نہ چلے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ رات کے وقت نکلے ہیں ابو بکر نبی علیہ السلام کے دیدار کے لیے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ابو بکر آئے ہیں، نبی اٹھ کر کھڑے ہوئے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ دیکھ کر نبی نے فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہیں، تمہاری وجہ سے میں بھی بڑا پریشان ہوں، آج تم پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ابو بکر صبر کرو۔ تو صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھ کو مارا ضرور گیا، مجھ کو تکلیف ضرور دی گئی، لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صحیح سالم ہیں، میری تکلیف ختم ہو گئی۔ یہ تھی محبت، یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب اللہ کے نبی غزوہ تبوک کا اعلان اللہ کے نبی نے کیا کہ بھائی جس کے پاس جو سامان ہو لاؤ، جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو صحابہ کے پاس جو تھا وہ لے کر آئے۔ کسی نے آدھا مال پیش کیا، کسی نے تھوڑا مال پیش کیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے گھر کا سارا مال سمیٹ کر لا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے ہو؟
تو کہنے لگے یا رسول اللہ جو کچھ تھا گھر میں سمیٹ کر لایا ہوں، صرف گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ یہ تھی محبت کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، بس جو کچھ تھا گھر میں سب سمیٹ کر لایا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ سے عزیز نہ اولاد ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، یہ زندگی بھی آپ سے بڑھ کر عزیز نہیں ہے۔ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا کہ اگر ہم اپنی جان دے کر آپ کو زندگی دے سکتے تو ہم جان کے نذرانے پیش کر دیں گے۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، تمام صحابہ میں غم چھا گیا۔ حضرت عمر اتنے جلال میں ہیں کہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے، اگر کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں گردن اڑا دوں گا۔ اب صحابہ، حضرت عمر اتنے جلالی، حضرت عمر وہ صحابی ہے کہ جس گلی میں وہ آتے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا۔ اب صحابہ ڈر رہے ہیں کہ عمر اتنے جلال میں ہے، تلوار لے کر کھڑے ہوئے، اگر کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت سالم گئے، جا کر انہوں نے کہا کہ عمر کا یہ حال ہے، نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے غمگین حالت میں، جو شخص 24 گھنٹے نبی کے ساتھ جن کی زندگی گزری ہو، نبی علیہ السلام کے ساتھ سائے کی طرح کھڑے رہنے والے صحابی حضرت ابو بکر، ان کے دل پر کیا گزری ہو؟ نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کے رفیق سفر نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو بکر نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آئے اللہ کے نبی کے گھر، نبی علیہ السلام کے چہرے سے چادر ہٹائی، پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا انک میت و انہم میتون، یا رسول اللہ آپ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک دن آئے گا کہ سب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر نے کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر اس قدر جوش میں ہیں کہ وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ فرمایا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کی عبادت کرتا تھا تو سن لو نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ آج بھی زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آتی۔ جب یہ جملہ سنا حضرت عمر تو ہوش آیا کہ نبی بھی تو انسان ہے، نبی دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ہم نے نبی کی اطاعت کی لیکن نبی کی عبادت نہیں کی، عبادت تو اللہ کی، اس لیے کہ نبی نے تعلیم دی کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی، اطاعت ہوگی اور سجدہ اگر کسی کو کیا جائے گا تو صرف اللہ کو کیا جائے گا۔ جب یہ جملہ صدیق اکبر نے کہا تو حضرت عمر کو ہوش آیا کہ ہم کو نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، نبی کی خاطر جان کے نذرانے ہم نے پیش کیا اور کریں گے، لیکن ہم نبی کی عبادت نہیں کرتے تھے، عبادت تو اللہ کی کرتے تھے اور اللہ تو آج بھی زندہ ہے۔ یہ جملہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ حضرت عمر کو ہوش آیا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی، منافقین نے مدینہ منورہ میں ایک شور مچا دیا کہ اب نبی کے بعد امیر کون بنے گا، نبی کے بعد امیر کون بنے گا، منافقین نے شور مچا دیا۔ یہ ہوتا ہے ہر جگہ پر، آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، باپ کی تدفین نہیں ہوتی، بیٹوں میں وراثت کی لڑائی شروع ہو جاتی۔ اگر نبی کی تعلیم یاد ہوتی، نبی کی زندگی سامنے ہوتی تو یہ حرکت کبھی نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے ہمارے پاس مسائل نہیں آتے کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور وراثت کی تقسیم کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا نبی نے وراثت کی تقسیم کا طریقہ نہیں بتایا؟ کیا شریعت نے بے لگام چھوڑ دیا ہے امت کو؟ کیا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے مسئلوں کو بیان نہیں کیا؟ جہالت کا عالم یہ ہے کہ باپ کی تدفین کی فکر نہیں ہے، باپ کی کمائی ہوئی پراپرٹی کی فکر ہے۔ زندگی میں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نہیں ہوئی،
لیکن باپ کے مرنے کے بعد پراپرٹی لینے ضرور آتی ہے اولاد. زندہ رہتے ہیں تو بوجھ، مرنے کا انتظار، مرنے کے بعد تدفین دوسرے نمبر پر، اور پہلے نمبر پر وراثت کی بات ہوتی. اللہ کے نبی کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی، منافقین نے خلافت کا شور مچایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ میں حضرت عمر کے ہاتھ کو پکڑا، دوسرے ہاتھ میں امین الامہ جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا امت کے امین ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو لے کر آئے. آ کر کہنے لگے کہ دیکھو، مکے سے ہجرت کر کے جانے والے جماعت کو مہاجر کہتے ہیں، مدینے میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ کو انصار کہتے ہیں. یہ فرق ذہن میں رکھ لیں. مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کر جتنے صحابہ گئے ان کو مہاجر کہتے ہیں کہ ہجرت کی انہوں نے، اور مدینۃ المنورہ کے رہنے والے جو صحابہ جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کو انصار کہتے ہیں. تو مدینے کے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی امیر بنے، لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ دیکھو، ہمیں کوئی اعتراض تم میں سے امیر بنانے میں نہیں ہے، لیکن یہ جو قریش ہیں، یہ قریش اپنے ہی قبیلے کے آدمی کو امیر مانتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں مانتا. لہٰذا اگر تم نہیں سنو گے بات، یہ نہیں سنیں گے، تو نبی علیہ السلام نے جو اتنی محنت کر کر اتنی قربانیاں نبی اور نبی کے صحابہ نے دے کر جو امت بنائی ہے، انتشار ہو جائے گا. لہذا یہ عمر ہیں اور یہ ابو عبیدہ ہیں، ان دونوں میں سے کسی کو اپنا امیر منتخب کر لو. تو فوری حضرت عمر کہنے لگے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں منبر رسول پر اگر کسی کو نماز پڑھاتا ہوا دیکھا ہے تو وہ ہے ابو بکر. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کہیں باہر تشریف لے گئے تھے، نماز کا وقت ہوا، صحابہ نے حضرت عمر کو آگے کیا. اللہ کے نبی بیمار تھے، نبی کی وفات سے پہلے کا واقعہ. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول یہ بات کو پسند نہیں کرتا کہ نبی کے منبر پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور چڑھے. یہ جملہ تھا اللہ کے نبی کا. اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ نبی کی موجودگی میں نبی کے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور امامت کرے. تو حضرت عمر کہنے لگے، یہ نبی نے اشارہ دیا تھا امت کو کہ میرے بعد خلیفہ بنیں گے تو ابو بکر بنیں گے. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ ابو بکر، تم اتنے امین ہو، تم اتنے سچے ہو، ہم نے ہر وقت تم پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفقت دیکھی ہے. تم نبی کے غار کے بھی ساتھی ہو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تم میرے غار کے بھی ساتھی ہو، سفر کے بھی ساتھی، اور حوض کوثر میں بھی تم میرے ساتھ ہوگے. تو حضرت عمر کہنے لگے نبی کی موجودگی میں منبر پر آپ کو چڑھایا گیا، لہذا خلافت کے آپ زیادہ حقدار ہیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور آپ ہمارے امیر المومنین ہیں. ایسے انتخاب کیا گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جب آپ کو لوگوں نے امیر مان لیا، نبی علیہ السلام کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو گئے، ابو بکر منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا. خطبے میں کہنے لگے کہ دیکھو، ایک بہت بڑی ذمہ داری مجھ کو دی گئی تھی، لیکن یہ ذمہ داری کو میں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اگر میں قبول نہیں کرتا تو پھر لوگوں میں اختلاف اور انتشار ہوتا. لہذا میں نے جب امیر المؤمنین کے عہدے کو قبول کر لیا تو ایک بات یاد رکھنا، میرا فیصلہ اگر قرآن اور حدیث اور نبی علیہ السلام کے تعلیم کے خلاف اگر ہو تو میری اطاعت بھی چھوڑ دینا. یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور انہوں نے جب خلافت سنبھالی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگلے دن بازار نکلے تو راستے میں حضرت ابو عمر ملے. پوچھنے لگے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ بھائی کمانے کے لیے جا رہا ہوں، تجارت کے لیے جا رہا ہوں. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ اب آپ امیر المؤمنین بن گئے ہیں، اب آپ اگر تجارت کے لیے جائیں تو امت کے مسائل حل کیسے ہوں گے؟ لہذا ابو بکر نے کہا کہ بھائی اگر میں تجارت کے لیے نہ جاؤں تو میرے بیوی بچوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ حضرت عمر حضرت ابو بکر کو لے کر گئے حضرت ابو عبیدہ کے پاس. جا کر کہنے لگے کہ بھائی
وقت کا امیر المؤمنین اگر کاروبار میں مصروف ہو جائے تو پھر ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ لہٰذا بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے۔ تو اب جب وظیفہ مقرر کیا گیا تو حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ بھائی وظیفہ کتنا مقرر ہوگا؟ کہنے لگے ایک مزدور جتنی کمائی کرتا ہے اتنا وظیفہ امیر المؤمنین کا دیا جائے، بس کافی۔ جتنے ایک مزدور کا وظیفہ ہوتا ہے میرا وظیفہ اتنا روز کا دیا جائے، بس کافی ہے۔ یہ تھے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی کا انتقال ہوا، ایک لشکر کو بھیجا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لشکر اسامہ کو نہیں روکنا، اس کو بھیجو۔ نبی نے وہ جماعت تیار کی تھی، اس لشکر کو بھیجا گیا۔ پھر اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد زکوٰۃ کا مسئلہ اٹھا کہ لوگ زکوٰۃ دینے لگے، زکوٰۃ میں جانور تو دینے لگے مگر گلے کی رسی انہوں نے دینا روک لیا۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے منبر پر، کہنے لگے اگر کوئی نبی کی موجودگی میں زکوٰۃ میں جانور دیتا تھا اور ان کے گلے کی رسی بھی دیتا تھا، اگر آج کوئی گلے کی رسی روک لے ابو بکر ان سے جہاد کرے گا اس رسی لینے کے لیے، اس لیے کہ ابو بکر زندہ ہو اور نبی کا دین کمزور ہو جائے، دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایسے انہوں نے اسلام کو سنبھالا۔ آپ کے زمانے میں قرآن کے جمع کرنے کا کام شروع ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے سب کا قرض ادا کر دیا ہے، ابو بکر جتنا مجھ پر خرچ کیا اور دین اسلام پر خرچ کیا اس کا بدلہ تو اللہ ہی دے گا۔ ابو بکر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر تم میرے ساتھی ہو سفر کے بھی اور حوض کوثر پہ بھی تم میرے ساتھی ہوں گے۔ یہ جملے اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے بعد اگر کسی کو دوست بنانا ہوتا تو ابو بکر میرے دوست ہوتے۔ یہ جملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور حضرت ابو بکر کے والد کلمہ پڑھنے سے پہلے انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی شان میں برے الفاظ کہے، زور سے اپنے باپ کو تماچا مارا صدیق اکبر نے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے اپنے باپ کو زور سے تھپڑ کیوں مارا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے باپ نے آپ کے شان میں بے ادبی کی، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو گردن اڑا دیتا۔ غزوہ بدر کے موقع پر اس وقت تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کفار کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو کہنے لگے کہ ابا جان میں نے بدر میں دیکھا تھا کہ آپ میرے نشانے پر آ گئے تھے، لیکن میں آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ صدیق اکبر کہنے لگے اگر تم میری نظر میں آ جاتے تو میں تمہیں اللہ کا رسول کے دشمن سمجھ کر تمہیں قتل کر دیتا۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے آنے والا میرا بیٹا ہے، نبی کے خلاف جو آئے وہ میرا دشمن ہے، جو رسول کا دشمن وہ میرا دشمن۔ اگر غزوہ بدر میں میری نظر تم پر پڑتی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں تجھے اس لیے قتل کر دیتا کہ تو اللہ کے نبی کا دشمن ہے۔ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تھے امیر المؤمنین۔ ایسی زندگی انہوں نے گزاری اور انتقال سے پہلے آپ نے لوگوں کو یہ حکم دے دیا کہ میرے بعد حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دنیا سے انتقال ہو گیا۔ یہ تھی جماعت صحابہ جن کے 24 گھنٹے ان کی فکر صرف اور صرف دین اسلام کی تھی، دین اسلام کی اشاعت، دین اسلام کی تبلیغ، دین اسلام کی حفاظت، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر 24 گھنٹے صحابہ کو تھی۔ یہ تھی جماعت صحابہ جن کا دل مسجد کے علاوہ کہیں نہیں لگتا تھا، ان کے دل بغض، نفاق، کینہ، حسد سے بالکل پاک تھے، ان کے دلوں میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، گھر والوں کی بھی محبت نہیں تھی۔ یہ کہتے تھے کہ اگر نبی کو بچانے کا اختیار ہمیں ہوتا، ہماری زندگی دے کر اگر بچانے کا اگر حکم ہوتا تو ہم اپنی زندگی بھی قربان کر دیتے۔ یہ تھے صحابہ جن کے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بالکل خالی، اس دل میں بغض، اس دل میں کینہ، نفرت، نفاق،
نفاق بھی آج امت مسلمہ کے دلوں میں آ گیا ہے، جو منافقین اپنے دلوں میں پالتے ہیں۔ ایک دوسرے پر الزام تراشی، بغیر تحقیق کے ایک دوسرے پر تہمتیں لگانا، بغیر دیکھے بس حکم لگا دینا کہ فلاں کو ہم نے دیکھ لیا بس بات بن گئی۔ یہ تعلیمات ہے اللہ کے نبی کے۔ جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی وہ انسان ان چیزوں سے بہت دور ہوگا۔ اگر نفاق دل میں پال کر مر جاؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ اگر اس دل میں کینہ پال کر مرو گے تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ آج اس دل میں بغض پیدا ہو گیا، کوئی کسی کو آگے بڑھتے ہوا زندگی میں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کی ترقی کو دیکھ کر کوئی دعا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس وہ اس کو کیسے مل گیا، وہ کیسے آگے بڑھ گیا، اس کو یہ چیز کیسے مل گئی۔ اللہ کسی کو نوازتا ہے تو کسی سے چھین کر نہیں نوازتا، وہ اپنے خزانے قدرت سے نوازتا ہے۔ اللہ کے لیے صحابہ کی سیرت کو اپناؤ۔ قرآن میں اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کا جیسا ایمان تھا ویسا ایمان امت کو لانے کا حکم دیا گیا۔ یہی ایمان اللہ کو مقصود اور مطلوب ہے، یہ نہیں کہ دلوں میں بغض رکھو، کینے رکھو اور مر جاؤ، اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو پھر کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اللہ کے لیے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس طرح ستارے میں ذرا سا نسق نہیں ہوتا چمکتا ہے، ایسے ہی تمام صحابہ نسق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر لیا۔ اس لیے نبی کی زندگی کو اپناؤ۔ مسجدوں میں تو نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی سیرت اب کو پڑھو، معلوم کرو کہ یہ کون تھے۔ یہ نہیں کہ صرف خلیفہ تھے لیکن ان کی زندگی سے واقف نہیں ہوگے تو زندگی گزارو گے کیسے؟ اگر کوئی سوال کر لے کہ بتاؤ تمہارے نبی کے صحابہ کے بارے میں تو کیا بتاؤ گے؟ کون تھے ابو بکر؟ کیا معلوم؟ کون تھے عمر؟ ان کی زندگی کیسے گزری؟ کیا معلوم؟ اس لیے اللہ کے لیے نبی کی زندگی کو پڑھو، صحابہ کی زندگی کو پڑھو۔ نہیں پڑھ سکتے، کوئی سنانے کے لیے آ رہا ہے تو کم از کم سنو اور اس پر عمل کرو۔ اس دل کو اللہ اور اس کی محبت کی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے خالی کر لو، کسی اور کی محبت اس دل میں مت بتاؤ، ورنہ دنیا میں بھی خسارے میں ہوں گے اور آخرت میں بھی خسارے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح محبت صحابہ سے کرنے، نبی علیہ السلام کی زندگی کو مکمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔